انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا سا میں چاہ رہی تھی کہ ہم لوگ سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی قرآن کی بات کر لیں کہ ہم لوگ کے لیے قرآن جو ہے اس کو کیوں پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ سے دیکھیں قرآن سٹارٹ ہو رہا ہے. تو تھوڑی سی اس کی امپورٹنس پہ ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کہ قرآن کے فائدے کیا ہیں. تو دیکھیں قرآن پڑھنا ہم سب کے اوپر جو ہے ایک فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہمیں صرف ایک کہہ لیں کہ ثواب اکٹھا کرنے کے لیے نہیں بھیجی. یہ اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب تو دی لیکن اس میں اجر بھی رکھ دیا. تو اٹس لائک سم تھنگ ایڈڈ فار اس کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ پڑھیں بھی، آپ کو اجر بھی ہوگا. لیکن اس کا مقصد یہ خالی اجر نہیں ہے، اس کے دو فائدے ہیں. ایک فائدہ کیا ہے کہ اس قرآن سے ہم نے ہدایت لینی ہے، دوسرا فائدہ اس کا آپ کو اجر ہے. تو دونوں مل، ہم نے ایک پک نہیں کر سکتے نا خالی کہ میں خالی اجر پک کر لوں. لیکن جو پرپز اس بک کا ہے وہ کیا ہے کہ مجھے جو یہ کتاب کی فیلنگ ایک آتی ہے قرآن کی، کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے نا یہ ہماری لائف کا GPS ہے. اب آج کل ہم لوگوں کے لیے GPS از ویری امپورٹنٹ کہ ہم جب ڈرائیو کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑی میں جاتے ہیں تو آپ نئی جگہ جا رہے ہوں تو GPS کے بغیر آپ کو لگتا ہے کہ مشکل ہے بڑا جانا. حالانکہ ہم لوگ پہلے جاتے تھے بغیر جب GPS نہیں ہوتا تھا. لیکن اٹ از دا سیم وے یہ ہماری لائف کا GPS ہے. کہاں لے کر جاتا ہے؟ اس میں ہم کیا ڈیسٹینیشن ڈالتے ہیں؟ اپنی جنت کی جنت ڈالتے ہیں، اور یہ آپ کو اس کی طرف گائیڈ کرتا ہے اور آپ کو اسی ڈائریکشن میں لے کر جاتا ہے. اس سے ہمیں اپنی زندگی کے معاملات کا پتہ چلتا ہے کہ میرے اوپر اگر یہ وقت آ جائے تو میں نے کیسے ری ایکٹ کرنا ہے. اب دیکھیں اس میں بہت سے مسائل ہیں. یتیم کے مال کے اوپر بات ہے کہ یتیم کا مال ہے. اب ہمارے جو کلچر میں یا اور کلچرز میں بھی دیکھیں جو آرفنز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ زیادتی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پورا بتا دیا. اللہ تعالیٰ نے یتیم کے مال کے بارے میں بتا دیا. پھر دیکھیں اور بڑا مسئلہ کیا ہے، کلچرل ہماری کتنی چیزیں ہیں فیملی لائف میں. آپ کے ایک دوسرے سے ریلیشن شپ ہیں، جیسے ایک محرم نامحرم کا چکر ہے. اب کیسے پتہ چلتی ہیں یہ ساری باتیں؟ قرآن سے پتہ چلتی. پھر ایک ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن شپ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے کیا ہے، لباس کی طرح ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ طلاق کے مسائل جو بہت سے ہمیں پتہ نہیں ہوتے. طلاق ہوتی ہے، ہمیں بہت سی رولنگز ہی نہیں پتہ طلاق کے بارے میں. تو یہ ساری باتیں ہمیں کیسے پتہ چلیں گی اگر جب ہم قرآن نہیں پڑھیں گے؟ اب اللہ تعالیٰ نے جب کتاب میں یہ اتنی بیسک لائف گزارنے کی چیزیں لکھیں، ہمیں بھیجیں جو کہ ہم پڑھیں اور اس سے سبق سیکھیں. ہم نے جب پڑھا ہی نہیں تو اس کا مطلب کہ ہم وہ ساری چیزوں سے ہم بے پرواہ، میں پتہ ہی کچھ نہیں. اب اس میں کوئی فوت ہو جائے تو کیا کرنا ہے، آپ کا کوئی لاس ہو جائے، آپ کا نقصان ہو جائے، آپ کے رزق کی جاب چلی گئی، ٹانگ پہ چوٹ لگ گئی، آپ کو کچھ بھی ہوا تو کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہے سورہ بقرہ سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا آگے کہ کیا کہنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو پڑھی ہی نہیں کبھی قرآن آپ نے. پڑھی سے مطلب یہ کہ ہم عربی تو پڑھی جا رہے ہیں بٹ وی ڈونٹ ایون نو کہ بات کیا ہو رہی ہے اندر. طلاق کا نہیں پتہ، پھر وہ نہیں پتہ، پھر ہمیں اور کتنی چیزیں اس سے ہمیں پتہ چلتی ہیں. اب سورہ نور ہم لوگ شروع کر رہے ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کتنی باتیں سورہ نور کے ذریعے ہمیں ایٹیکیٹس آف لائف پتہ چلیں گے. تو قرآن کے فائدے آپ کو دنیا کے فائدے اور آخرت کے دونوں فائدے آپ کو ہوں گے. ہمیں یہی نہیں اگر پتہ کہ میں کیا کام کروں گی تو میں جنت میں جاؤں گی تو میں جا کیسے سکتی ہوں؟ مجھے جانے کے لیے پتہ تو چلے کہ میں نے کرنا کیا ہے. تو وہ آپ کو کرنے والی چیزیں پتہ چلتی ہیں اس قرآن سے. تو قرآن کا پڑھنا اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کے لیے آپ کی آخرت امپورٹنٹ ہے، جنت امپورٹنٹ ہے تو آپ نے یہ پڑھنا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ کلام کس کا ہے؟ یہ کلام ہمارے رب کا کلام ہے. تو اگر جتنی ہمیں اپنے رب سے محبت ہوگی تو ہم اتنی زیادہ اس سے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ آئے کیا کہہ رہے ہیں اس میں. اب ہم نے بات کر لی آخرت کے دنیا کے فائدوں کی. پھر اس میں آپ دیکھیں کہ جب ہم زندگی میں انسان کے قرآن آنا شروع ہو جاتا ہے. آنا شروع کیسے ہو جاتا ہے؟ جب آپ اس کو سمجھ کے پڑھنے لگ جاتے ہیں. اس سے ہماری کوالٹی آف لائف چینج ہو جاتی ہے. آپ کے دل کی حالت وہ نہیں رہتی جو قرآن شروع کرنے سے پہلے ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیں آپ کے معاملات درست ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ہر بات میں آپ کی پرائرٹی کیا ہو جاتی ہے کہ میرا اللہ اس بارے میں کیا کہتا ہے، یہ کام تو میں کرنے لگی ہوں، اس میں میرے اللہ کا کیا حکم ہے. کیونکہ آپ اللہ کو اونچا کر دیتے ہیں ہر چیز سے. جب کہ ہم نے قرآن نہیں پڑھا ہوتا، اللہ کی پہچان نہیں ہوتی، ہمارا نفس سب سے اوپر ہوتا ہے. یا ہمارے کون سب سے اوپر ہوتے ہیں؟ ہماری سوسائٹی. لوگ کیا کہیں گے،
بہت کہتے ہیں نا ہم لوگ، بات بات پہ کہتے ہیں اگر میں ایسے کرنے لگ جاؤں لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے یہ پہننا شروع کر دیا لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، میں حجاب پہننے لگ گئی، بایا پہننا شروع کر دیا تو یہ ہمارے لیے لوگ ٹاپ پرائرٹی ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہماری ٹاپ پرائرٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. پھر آپ دیکھیں کہ قرآن کا کہتے ہیں کہ اس سے اور کیا آپ کو ملتا ہے، اس سے آپ کو اطمینان ملتا ہے. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں ٹرینکویلٹی، قرآن پڑھتے ہیں سکینت طاری ہوتی قرآن پڑھنے سے. پھر قرآن کے ساتھ بلیسنگ آتی ہے، برکت ملتی ہے. اور ہمیشہ یہی ایک معنی پتہ ہے قرآن کا بس کہ قرآن سے برکت ہوتی ہے، اور ہمیں خود اس کا معنی نہیں پتہ. تو یس قرآن سے برکت بھی ہوتی ہے، لیکن قرآن کا اصل فائدہ جو ہے ہدایت ہے، گائیڈنس ہے. پھر اب سے دیکھیں انسان کی اسٹرینتھ بڑھتی ہے، آپ کو مضبوطی، آپ کے ایمان میں مضبوطی آتی ہے. پھر یہ قرآن ہم نے دیکھ لیا ہدایت ہے، ہمیں گائیڈ کرتا ہے، ہر بیماری سے شفا ہے قرآن میں. یہ خود اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ قرآن شفا ہے، آپ اس کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی بیماریوں کو دور کر دیتے ہیں. پھر قرآن جو ہے وہ زندگی میں، جیسے اگر آپ کو ایسے ہوگا کہ اگر اندھیرے ہیں نا زندگی میں، تو قرآن ایک نور ہے، ایک لائٹ ہے جو آپ کی زندگی کو منور کر دیتا ہے لائٹ سے. یعنی کہ کس چیز کی لائٹ ہے؟ یہ گائیڈنس کی لائٹ ہے نا، کہ آپ کو حق اور باطل میں فرق پتہ لگنے لگ جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اس قرآن کے اندر آرڈرز ہیں، رولنگز ہیں. یہ وہ رولنگز اور آرڈرز ہیں جس کے ہمیں ہر وقت ضرورت ہے. وی نیڈ اٹ. ہم محتاج ہیں ان رولنگز کے، ان آرڈرز کے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اس میں کیے ہیں. پھر اس میں آپ دیکھیں کہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جو ہدایت کی غرض سے قرآن میں غور و فکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے گائیڈنس ملے، پھر وہ اس میں تدبر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے قرآن میں، اس کے لیے حق کا راستہ جو ہوتا ہے واضح ہو جاتا ہے. یعنی کہ سچائی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، سچ پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستے اوپن کر دیتے ہیں. پھر ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم میں سے جب کوئی 10 آیات سیکھ لیتا قرآن کی تو ہم اس وقت تک آگے نہیں جاتے تھے. 10 آپ نے پڑھ لی، اس وقت تک آگے نہیں جاتے تھے جب تک کہ ہم اس کے معنی کو نہ سمجھ لیں اور یہ نہ سمجھ لیں کہ اس پہ عمل کیسے کرنا ہے. اب یہ میں نے پڑھی تو مجھے بڑی ایک نیو چیز لگی کہ ہم تو بس قرآن پہ قرآن ختم کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا پرپس صرف یہی ہوتا ہے میں نے کتنے قرآن ختم کر لیے ہیں، مجھے اتنا اجر مل جائے گا. وہ کہتے ہیں ہم 10 آیات پڑھتے تھے اور پھر اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک ماسٹر نہ کر لیں ان 10 آیات کو. کیا چیزیں وہ لرن کرتے تھے؟ ٹرانسلیشن اور عمل کیسے کرنا ہے. یعنی کہ ہر آیا پہ ریفلیکٹ کرنا ہے کہ اس کو میں اپنی لائف میں کیسے لے کے آ سکتی ہوں. یہ قرآن کا پرپز ہے. ایک ایک آیت پڑھیں پھر اس کو اپنے اوپر اپلائی کریں کہ یہ میرے پہ کہاں فٹ اور کیسے فٹ ہوتی ہے. اس طرح سے ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں گے. تو یہ تھوڑی سی کچھ چیزیں تھیں. میں چاہ رہی تھی کہ ہم قرآن کو شروع کرنے سے پہلے تو یہ چیزیں ہم لوگ ضرور اس کو جان لیں. اب آتے ہیں سورہ فاتحہ کی طرف. صرف انٹروڈکشن تھوڑا سا ہم اس کو کریں گے کیونکہ انشاءاللہ باقی ہم اس کو نیکسٹ ٹائم کریں گے کیونکہ یہ سورہ فاتحہ ہماری سیشنز میں ہوگی، ہم اس کو گو تھرو نہیں کر سکتے. یہ سورہ ایسی ہے کیونکہ اٹس ویری امپورٹنٹ سورہ کہ ہمیں اس کو ڈیٹیل میں کرنا ہے. تو اگلے کچھ لیکچرز ہمارے جو ہوں گے بہت امپورٹنٹ ہیں، تو کوشش کریں کہ ضرور اٹینڈ کریں جب تک ہم سورہ فاتحہ کا یہ کر لیں کمپلیٹ. تو سورہ فاتحہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن کی سب سے افضل سورہ ہے، سب سے بیسٹ سورہ جو قرآن کی ہے وہ یہ ہے. اب سورہ فاتحہ کا آپ دیکھ لیں کہ معنی کیا ہے اس فاتحہ کا. فتح سے نکلا ہے، فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا. تو سورہ فاتحہ، اب اس کا معنی اگر آپ دیکھیں تو ایک اس کا فرسٹ آپ دیکھیں انڈیکس کے طور پہ آپ سوچ سکتے ہیں. انڈیکس یعنی کہ ابتدا کرنا، آغاز کرنا، ایک اس کا معنی یہ ہو جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں اس کو کھولنے والی کہتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ کھولنے والی. کس چیز کو کھولتی؟ 2 چیزوں کو کھولتی ہے سورہ فاتحہ. قرآن، کیونکہ قرآن کی بگننگ جو ہو رہی سورہ فاتحہ سے ہو رہی ہے. دوسری چیز کس کو کھولتی ہے؟ یہ نماز کو. ایگری کر رہے ہیں سب؟ نماز میں، نماز کی بھی بگننگ میں یہ سورہ ہم لوگ پڑھتے ہیں تو یہ اوپن کرتی ہے نماز کو اور یہ اوپن کرتی ہے قرآن کو. 2 چیزوں کو یہ کھولتی ہے. اب اس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ قرآن سورہ فاتحہ جو ہے نا ترتیب کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو پہلے نمبر پہ ہے. یعنی کہ ترتیب کیا مطلب کہ جس آرڈر میں قرآن کو
کمپائل کیا گیا ہے صورتوں کو تو پہلی سورہ فاتحہ ہے، جبکہ نزول کے اعتبار سے چوتھی سورہ ہے، یعنی کہ جب یہ نازل ہوئی تھی صورتیں تو یہ چوتھے نمبر پہ تھی، یہ پہلی سورہ نہیں تھی۔ تو جو صورتیں قرآن میں جو آرڈر کے ساتھ ہیں، یہ آرڈر وہ نہیں ہے کہ جس آرڈر میں وہ نازل بھی ہوئی تھی، یہ آرڈر بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بتایا تھا کہ یہ اس آرڈر میں قرآن میں لکھی جائیں گی، لیکن یہ اٹ ناٹ نیسسریلی کہ آپ کہیں کہ جو سورہ پہلے آئی ہے اس میں وہ پہلے اتری باقی اینڈ پہ اتری ہیں، تو یہ جو سورہ بقرہ ہے یہ پھر آپ دیکھیں یہ شروع کی صورتوں میں نہیں ہے، یہ بعد میں آئی تھی، تو یہ اس میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس آرڈر میں اس طرح سے اتری ہیں۔ اب سورہ فاتحہ چوتھے نمبر پہ ہے، اس سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی تھیں، نمبر 1 سب سے پہلی وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کون سی نازل ہوئی تھی؟ اقرا۔ اقرا پہلی تھی، اس کے بعد دوسری وحی کیا تھی؟ سورہ مزمل، تیسری وحی سورہ مدثر، چوتھی سورہ فاتحہ۔ اب سورہ فاتحہ کا نام ہم نے دیکھ لیا، فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے بھی کسی بھی چیز کی افتتاح ہو، تو اب ہم نے 2 چیزوں پہ بات کر لی کہ یہ ہمیں پتہ چل گیا ہے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹ ہے، سب سے پہلی مکمل سورہ جو نازل ہوئی تھی وہ سورہ فاتحہ تھی۔ ابھی آپ اس میں اب کوشچن ہوگا کہ وہ جو اب آپ نے وہی بتائی کہ پہلی وہی تو تھی سورہ اقرا، پہلے سب سے پہلے آئی، پھر مزمل آئی، مدثر آئی، تو ابھی میں نے آپ کو کیا ایمفیسس کہ سب سے پہلی کمپلیٹ سورہ، جبکہ وہ پہلی وہی جو نازل ہوئی تھی نا ان کی کچھ آیات نازل ہوئی تھی، وہ پوری سورہ ایٹ اے ٹائم نہیں آئی تھی، جبکہ سورہ فاتحہ جب اتری ہے یہ پوری ایز اے سورہ ایک کمپلیٹ اتری ہے، یہ پورشنز میں نہیں اتری، اسی لیے اس کو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکمل پہلی سورہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی وہ یہ ہے۔ لیکن اگر آپ سے ویسے پوچھا جائے کہ پہلی اترنے والی کون سی تھی تو اس میں پھر وہ سورہ الگ ہوگی جو اقرا بسم ربک الذی خلق والی۔ اب اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ بڑی انٹرسٹنگ ایک مجھے چیز اس کی جو لگی تھی کہ حسن بصری کہتے ہیں، وہ تابعین میں سے تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے 360 جو ریولیشنز ہوتی ہیں یعنی کہ وہی جو ہوتی ہیں 360 اپنے نبیوں پہ نازل کی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں میں سمرائز کر دیا، جو انہوں نے اپنے رسولوں پہ نازل کی تھیں، ان 360 وہی جو تھیں وحیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری آسمانی کتابوں پر سمرائز کر دیا ان کے اندر، اور یہ 4 آسمانی کتابیں جو تھیں ان کو سمرائز کر دیا قرآن کے اندر۔ تو مجھے یہ ایک ایسے نظر آتا ہے کہ جیسے ایک امبریلا ہے کہ اس کے اوپر آپ دیکھ لیں 360 آپ لکھ دیں ریولیشنز، وہ سب کو سمرائز کر دیا اللہ نے 4 کتابوں میں، ان 4 کو فردر سمرائز کر دیا قرآن کے اندر۔ اچھا، اب اس میں اب آپ دیکھیں کہ یہیں پہ خالی اس کو بس نہیں کیا، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو کچھ تھا جو قرآن کا جب اس کو سمرائز کیا، پھر اس کو سمرائز کیا قرآن مفصل میں۔ قرآن مفصل کہتے ہیں جو سورہ حجرات سے لے کے سورہ ناس تک کی جو صورتیں ہیں اس پورشن کو مفصل بولتے ہیں۔ تو یعنی کہ یہ جو ساری کی ریولیشن اس میں سمرائز ہو گئیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو مفصل ہے پھر اس کو بھی سمرائز کیا سورہ فاتحہ میں، پھر سورہ فاتحہ کو سمرائز کیا آیت 4 میں، سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 میں سمرائز کیا ہے باقی ساری چیزیں۔ اب اس ساری چیز بتانے کا مقصد کیا ہے کہ آیت نمبر 4 از ویری امپورٹنٹ، ویری امپورٹنٹ۔ آیت نمبر 4، آیت نمبر 4 جو ہے وہ کون سی ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایوری تھنگ جو سمرائز کر لی اب تک، ان سب کا جو نچوڑ آپ کہہ لیں آیت نمبر 4 کے اندر ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ چیزیں آپ کو میں لکھوا دوں گی، آپ اس کو لکھیں ضرور کہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ کیسے یہ سمرائز ہو کے اس میں ساری آ گئیں۔
تو سورہ فاتحہ میں ہم نے یہ دیکھ لی کہ آیا نمبر 4 جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. پھر آپ اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ ایک دعا ہے. یہ وہ دعا ہے، یہ اس کو ہم کہتے ہیں سورہ ہیں، بٹ اٹ از اے دعا، پوری کی پوری دعا ہے. اسی لیے جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ آمین، بیکاز اٹس اے دعا. اور یہ وہ دعا ہے جو اللہ نے خود اپنے بندے کو سکھا دی، اللہ نے ہمیں سکھائی ہے. ہر اس بندے کے لیے یہ دعا ہے جو اس قرآن کو اٹھاتا ہے، جو بھی اس قرآن کو پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ دعا ہے کہ اب آپ اس کا شروع کر رہے ہیں تو آپ اس کو، کیونکہ ابھی ہم جب اس کے ٹرانسلیشن پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے یہ دعا ہے، کہ کیا ہم اللہ کو مانگ رہے ہیں. اور اس میں جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں یہ پوری پڑھ کے فاتحہ، تو اس کے آنسر میں جواب دعا اللہ نے پورا قرآن آگے بھیج دیا آپ کو. تو یہ ہم نے مانگا، اللہ نے آگے پورا قرآن دے دیا. اب اس کی آیات 1 to 3 آپ لکھ لیں کہ آیات 1 سے 3 تک جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہے. آخری 3 آیات اس کی جو ہیں وہ بندے کی دعا ہے، اور جو مڈل کی 4تھی آیت ہے یہ ہمارا اپنے رب سے ایک عہد ہے، پرومس ہے جو ہم اپنے رب سے کرتے ہیں. کیا پرومس کرتے ہیں؟ کہ اللہ ایاک نعبد، میں صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، میں صرف آپ کی عبادت کرتا ہوں اور آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں. اب اس میں سارے شرک کی نفی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ میں کسی سے مدد نہیں مانگوں گا سوائے آپ کے. اب اس میں یہ بھی بات ہے کہ یہ مدد یہ بھی نہیں کہ اب آپ کو ضرورت ہے، اب آپ کسی سے کہہ ہی نہیں رہے اب کہ میں نے اللہ سے مانگنی ہی نہیں، مطلب دوسرے بندے سے مانگنی ہی نہیں. اس میں وہ مدد ہوگی کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ بندہ اہل ہے اس چیز کا، یہ بندہ میری مدد اس میں کر سکتا ہے، آپ اس سے مدد مانگیں گے. لیکن آپ نے اپنے دماغ میں یہ بات رکھنی ہے کہ اصل مدد اللہ کی ہے، اللہ نے اس کے دل میں ڈالیں گے. اگر اللہ نے میری مدد اس بندے سے کرانی ہے، پیچھے سے کون مدد کر رہا ہے؟ اللہ کی ذات. کبھی بھی آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ بندے نے میری مدد کر دی ہے، کتنا اچھا بندہ ہے، دیکھو اس نے مجھے، نہیں، اللہ نے آپ کی مدد کی اس بندے کے ذریعے. اس بندے کو اللہ نے ایک آپ کے لیے ذریعہ بنایا ہے. مدد اللہ کی، پوری کائنات کے لوگ آپ کے ساتھ لگ جائیں مدد پہنچانے کے لیے، وہ آپ کو مدد نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کی مدد نہیں ہوگی، اللہ کا ارادہ نہیں ہوگا. اور اگر اللہ کا اذن ہے کہ اللہ نے آپ کو نقصان سے بچانا ہے، پوری دنیا کے لوگ آپ کے پیچھے لگ جائیں نقصان پہنچانے، آپ کا ذرا سا نقصان نہیں کر سکتے. تو یہ یقین ہمارا پورا ایک ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے، اگر میری اللہ نے لکھا ہے نا میرا نقصان تو وہ ہو کے رہنا ہے. اب آپ کی پوری دنیا آپ کے اگینسٹ ہے، لیکن آپ جسٹ یہی سوچیں کہ اگر میں اللہ کا اذن نہیں ہے نا تو یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو یہ یقین ہمارا پختہ ہونا چاہیے. آپ نے وہ لکھ لیا نا کہ آخری جو 3 اس کی ہیں وہ بندے کی دعا ہے. تو یہ اس طرح سے اس کو ڈویژن کی گئی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ سورہ کے نام دیکھ لیں. اس سورہ کے بہت سارے نام ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ اس سورہ کے تقریباً 20 نام ہیں، لیکن ہم صرف امپورٹنٹ ناموں کے اوپر تھوڑا سا ایک نام ان کے جو ہیں وہ دیکھ لیں گے. پہلا آپ دیکھ لیں، اس کا ایک تو نام فاتحہ ہے، دوسرا نام اس کا ہے الکافیہ. کافیہ یعنی کہ کافی، انف، دس سورہ از انف فار می. شافیہ، شافی شفا سے شفا دیتی ہے. ام الکتاب، ام الکتاب اس کا ایک نام ہے، یعنی کہ ساری کتابوں کی جڑ، کتاب کی جڑ جو ہے وہ یہ سورہ ہے. روٹ ہے نا، روٹ سے دیکھیں ایک ٹری نکلتا ہے، ٹری کی برانچز ہوتی ہیں، روٹ ایک ہوتی ہے نیچے، تو وہ یہ سورہ ہے. ام القرآن بھی اس کو کہا جاتا ہے. اس کو سبع المثانی کہا جاتا ہے. سبع المثانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 7 ریپیٹڈ ونس، 7 دہرائی جانے والی، یا بار بار 7 بار بار دہرائی جانے والی. پھر اس کو سورۃ الصلاۃ بھی کہتے ہیں، صلاۃ جو نماز ہوتی ہے نا. پھر اس کو رقیہ بھی کہتے ہیں، ایک نام ہے اس کا رقیہ. رقیہ ہم کرتے ہیں جب بیماری کے اوپر، بیمار ہوں، جادو ہو، کوئی بھی چیز ہو تو اس کا جو علاج کیا جاتا ہے اس کو رقیہ کہتے ہیں. تو یہ سورہ رقیہ بھی ہے. اس کو دعا بھی کہتے ہیں. اس کا نام ایک نور بھی ہے. اس کا ایک نام القرآن العظیم بھی ہے. یہ سارے جو ہیں ہمیں پتہ چلتے ہیں نام اس کے. ایک سورہ
اس کا نام ہے سورۃ الحمد، کیونکہ اس میں اللہ کی حمد بیان کی جا رہی ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنے سارے نام اس کے جو ہیں اس سورہ کے ہیں۔ پھر اس میں آپ دیکھیں کہ یہ والی جو سورہ ہے یہ دعا ہے۔ یہ بھی آپ اس میں ایک بات امپورٹنٹ ہے کہ یہ سورہ جو فاتحہ ہے یہ ایک ڈائلاگ ہے اللہ کے ساتھ بندے کے۔ یہ واحد سورہ ہے جو ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ڈائلاگ ہے۔ ڈائلاگ بولتے ہیں نا ہم، مکالمے، کنورسیشن۔ تو یہ سورہ ایک واحد قرآن کی سورہ ہے کہ جب آپ یہ سورہ پڑھتے ہیں تو آپ اپنے اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک ایک آیا اس کی جو ہے جب ہم پڑھتے ہیں اس کا اللہ جواب دیتے ہیں۔ تو ہر آیا کے بعد اٹس ریکمینڈیڈ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہ یہ کیا کرتے تھے کہ ہر آیت کے بعد تھوڑا سا پاز کرتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں آگے سے۔ تو یہ آپ لوگوں کو ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ جو سورہ ہے یہ اللہ کا ایک آپ اللہ کے ساتھ بیٹھ کے تو آگے بیک اینڈ فورتھ بات چیت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ پھر آپ دیکھیں کہ دعا جو ہے، دعا کس سے مانگی جاتی ہے، دعا کس کے آگے آپ کرتے ہیں، یا آپ مدد کس سے مانگتے ہیں نا، جس سے آپ کو امید ہو کہ وہ آپ کا کام کر سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اب ہم جب اللہ سے دعا مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو اس وقت ہمارے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ میں جس ہستی سے مانگ رہا ہوں اس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ مجھے یہ دے سکتا ہے، اور وہی ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ اس میں یہ چیز انسان کو کیا کرتی ہے، عاجز کرتی ہے۔ تو یہ دعا جو ہے سورہ فاتحہ بندے کی عاجزی کو بھی شو کرتی ہے، اور اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے، عاجز بندے اللہ کو پسند ہیں۔ تو اس میں انسان دو چیزوں کی کنفرمیشن کر رہا ہوتا ہے۔ جب ہم یہ پڑھتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ایک طرح سے، اور وہ کس چیز میں، یہ اس کی جو ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے اندر ہم دو چیزوں کو کنفرم کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی بڑائی، کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ دوسری چیز اپنی عاجزی کہ اللہ میری کوئی قدرت نہیں، میرا کوئی اختیار نہیں، تو میں آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ اپنے ہر معاملات کی مدد میں اپنے رب سے، اپنے اللہ سے مانگتا ہوں۔ تو جو آیت ہم نے کہی تھی آیت نمبر 4 ویری امپورٹنٹ، تو وہ جو ہے اس سورہ میں ہمیں یہ اس کا پارٹ پتہ چلتا ہے۔ اچھا، اب اس میں ہمیں پتہ چل گیا کنورسیشن ہم نے دیکھ لی کہ اللہ کی اور بندے کے درمیان جو ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد میں ہم اس کی جو باقی چیزیں ہیں وہ ہم نیکسٹ میں کریں گے، لیکن اس میں بس میرا خیال اب یہیں پہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں، کیونکہ اگلا جو ہے وہ پھر ٹاپک ایک ساتھ چلنے والا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم سورہ فاتحہ کی آئی تھنک 1 to 3 آیات یا کوشش کریں گے کہ کمپلیٹ اگر ہو جاتی تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جتنی بھی ہو سکے گی انشاءاللہ we'll do our best۔ آج صرف انٹروڈکشن آپ کو بتانا تھا سورہ فاتحہ کا، کہ آپ کو تھوڑا سا ذہن میں ایک ہو کہ امپورٹنس کیا ہے اس سورہ کی۔ اچھا ہاں، تھوڑی سی امپورٹنس میں ایک چیزیں آپ اور بھی اس کے بعد انشاءاللہ ختم کرتے ہیں، کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کی سب سے افضل سورہ ہے فاتحہ۔ اس کے فوائد کیا ہیں، فائدے دیکھ لیں تھوڑے سے۔ اس کا فائدہ نمبر 1 دیکھیں کہ یہ سورہ دم ہے۔ دم کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا دم کر دو، اس پہ دم کر دو، یعنی کہ بیماریوں سے شفا ہے۔ اگر کوئی بندہ بیمار ہو، یا آپ خود بیمار فیل کر رہے ہیں، آپ کو کوئی درد ہو رہی ہے، آپ کو لگ رہا ہے میری طبیعت میں سستی ہے یا میں بیمار محسوس کر رہی ہوں، سورہ فاتحہ پڑھیں، اپنے ہاتھوں پہ بلو کریں، پورے باڈی پہ پھیر لیں۔ آپ کے بچے کو کوئی پرابلم ہے، بچے چھوٹے چھوٹے بیبیز ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، اکثر وہ رو رہے ہوتے ہیں، کرینکی ہو جاتے، سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے، فاتحہ پڑھیں، ان کے اوپر دم کر دیں۔ بچے کو کسی کو چوٹ لگ گئی، یہی کریں، یا اس کو خود بھی اس کو کہیں کہ آپ خود فاتحہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ، تاکہ بچے کو بھی عادت پڑے کہ اس کو اب آگے، کیونکہ ہمارا کام ایز بینگ مدر ٹریننگ ہے، تو جتنا آپ ان کو عادت ڈال دیں گی نا، تو وہ آپ نہیں بھی ہوں گی نا، پاس ان کو چوٹ لگے گی تو پہلی چیز وہ سورہ فاتحہ ہی پڑھ رہے ہوں گے۔ تو اس کی ہیبٹ ڈال دیں ان کو کہ یہ آپ نے کرنا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کو پڑھنے سے جو پڑھتا ہے نا بندہ، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، یعنی کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ جب دعا مانگتے ہیں تو آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ
اینجل جبرائیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور عطا کیے گئے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتایا کہ مجھے 2 نور عطا کیے گئے جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے, اور وہ 2 نور جو تھے ان میں ایک ہے سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیات. یہ 2 نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے. اس سے آپ کو امپورٹنس پتہ چلتی کہ یہ سورہ کتنی امپورٹنٹ ہے. اور اس کا آپ یہ دیکھیں کہ نماز کا ایک رکن ہے. یہ سورہ فاتحہ کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جس نے نماز میں فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. تو اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ بھول گئے فار سم ریزن تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی, دوبارہ پڑھنی پڑے گی اب آپ کو, چاہے آپ نے پورا قرآن پڑھ لیا اس میں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اور امپورٹنس اس کی کیا ہے کہ سورہ فاتحہ اوپننگ ہے, قرآن کو اوپن کر رہی ہے, اس سے قرآن شروع ہوتا ہے. اب اس میں ایک واقعہ تھا کہ ایک دفعہ نا کچھ صحابی تھے, وہ لوگ کہہ رہے کہ ہم نا ٹریول کر رہے تھے, تو ایک دفعہ وہ انہوں نے کہیں پڑاؤ ڈالا, رکے اپنے تھوڑے درمیان میں, تو کوئی نا ایک بندی بھاگتی ہوئی آئی وہاں پہ. تو اس نے آ کے ان کو کہا کہ آپ میں سے کوئی بندہ ہے جو جس کو دم کرنا آتا ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا جو سردار ہے وہ نا اس کو بیمار ہو گیا, اس کو کچھ پرابلم کچھ ہو گئی, کو بہت اس کی طبیعت خراب ہے, تو کوئی بندہ اگر آپ میں سے دم جانتا ہو. تو ان میں سے ایک صحابی تھے, انہوں نے کہا اچھا چل پڑے میں چلتا ہوں. وہ چلے گئے اور وہ جا کے انہوں نے جب دم کیا بندہ ٹھیک ہو گیا. تو وہ اس نے کہا کہ جو سردار تھا اس نے کہا کہ میں آپ کو نا 30 بکریاں بھی دوں گا انعام کے طور پہ. تو وہ جب واپس آئے تو وہ جو باقی صحابی تھے تو انہوں نے کہا کہ تم نے کیا, ہم تو کبھی سوچتے نہیں تھے کہ تمہیں دم کرنا آتا ہے, کیونکہ وہ لگتا ہی نہیں تھا اس طرح کا. تو انہوں نے کہا ہم نے تو کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ تم دم کر سکتے ہو, یا تم نے کیا اس پہ جا کے کہ وہ فوری ٹھیک ہو گیا. کہتا ہے مجھے دم وم کچھ نہیں آتا, پر میں نے تو یہ جو الشافیہ ہے سورہ یعنی کہ سورہ فاتحہ, میں نے تو بس اس کو پڑھ کے اس پہ دم کیا اور بندہ ٹھیک ہو گیا. تو بات کیا ہے کہ ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن ہم کئی دفعہ ہم پھر آتا بھی ہے کہ ہم تو ٹھیک نہیں ہوتے. بات ہے کہ آپ نے کتنے دل کے ساتھ پڑھی ہے. اس میں آپ جتنا اپنے فوکس ہو کے پڑھیں گے اتنا وہ چیز اثر کرے گی. پھر آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ چل گئی نا کہ یہ دم والی سورہ ہے, یہ سورہ پڑھ کے آپ کسی بھی جگہ پہ آپ کریں درد چلا جاتا ہے, تو ہوتا ہے. ہمارا یقین اس لیول کا نہیں, یا کہہ لیں ہمارا ایمان اس لیول کا نہیں ہے. تو ہم نے یہی چیزیں بلڈ اپ کرنی ہے, اپنا یقین, اپنا ایمان مضبوط کرنا ہے. احادیث آتی ہیں ہمارے سامنے, آنکھیں بند کر کے بلیو کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ کہ انہوں نے کہہ دیا تو ہے. کیونکہ اگر یہ چیزیں ان ٹائمز میں کام کرتی تھیں تو کیا اب ان کی ایفیکٹونیس ختم ہو گئی ہے؟ یہ چیز ابھی بھی اتنی ایفیکٹو ہے. بات یہ کہ ہمارے ایمان کا لیول وہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ اس پہ ہم نے ورک کرنا ہے اور ہم نے اپنے آپ کو لے کر جانا ہے. ہم ان کے لیول تک تو شاید کبھی نہیں پہنچ سکتے, لیکن ہم نے we will do our best کہ جتنا ہم اپنے آپ کو کر سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.